السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا۔ حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی بے مثل ذات ہے۔ درود پاک کے لائق امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء امام الحرمین آپ کے اور میرے پیر و مرشد جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ حضرات، آج کے جمعۃ الخطبۃ المبارک کا عنوان ہے دل تھام کر بیٹھے، آنکھوں کو اور دماغ کو پوری حاضری کے ساتھ بیٹھے۔ جمعے کا عنوان ہے مصطفیٰ کی سفارش پانے والے کون؟ آقا کی سفارش پانے والے کون؟ حضرات، برادران اسلام، یہ سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ شفاعت یہ ایک عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے سفارش کرنا۔ سفارش برحق ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے دربار میں انبیاء میں سے سب سے پہلے سفارش جو ہے وہ برحق ہے۔ جس کو یہ سعادت نصیب ہونی ہے
بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ روز قیامت ہماری سفارش ولی کریں گے، پیر کریں گے، کتب کریں گے، ابدال کریں گے وغیرہ وغیرہ، ہماری سفارش کر کے ہمیں دوزخ سے نجات دلوا دیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح ہو سکتا نہیں ہے، کیونکہ حالانکہ اس طرح کبھی ممکن نہیں ہے کہ یہ کسی کی سفارش کر سکے جتنی دیر تک آسمان والے کا حکم نہیں ہو سکتا۔ اللہ جس کو پسند کرتا ہے وہی سفارش کرے گا۔ رب العالمین کا کلام کہتا ہے دربار الہی میں نہ مشرک کی سفارش کام آ سکتی ہے، نہ اس کی سفارش قبول ہو سکتی ہے، نہ مشرک کے متعلق کوئی سفارش قبول ہو سکتی ہے۔ یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرے نوجوانوں کی فکر ہے، یہ میرے نوجوانوں کی سوچ ہے، یہ میرے جتنے امت محمدیہ کے نوجوان ہیں، بوڑھے ہوں بچے ہوں، سب کی یہ سوچ اور فکر ہے کہ دربار الہی میں مشرک کی سفارش ہو سکتی نہیں ہے، کیونکہ کلام ربانی ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے سورت روم 30 نمبر سورت اور آیت نمبر 12 سے 13 اور 17 میں فرمایا ہے، رب العالمین کا مشرکوں کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں امت محمدیہ جب آ جائے، محمد کے آنے کے ڈنکے بج جائیں، پھر کسی کی ختم نبوت چل سکتی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا ہے، یوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون، اللہم لا تجعلنا منہم۔ کہا کہ جب قیامت قائم ہوگی، کیا قائم ہوگی؟ قیامت قائم ہوگی، پھر گناہگار حیرت زدہ ہو جائیں گے، گناہگار حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ آگے رب العالمین کا کلام کیا ہمیں پیغام دیتا ہے؟ یہ مصطفیٰ کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ بھیجنے والے رب العالمین، جس کے ہاتھ بھیجا وہ جبرائیل امین، اور جس سینے پہ اترا وہ رحمت للعالمین۔ اللہ نے کیا پیغام دیا ہے سورہ روم میں؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ اللہم لا تجعلنا منہم۔ کیا قیامت کا دن ہوگا، یہ گناہگار غم زدہ ہوں گے، طوفان برس رہے ہوں گے غم کے، اور یہ تمام جو شریکوں میں ان کی جتنے بھی ہیں شریک بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے، ان میں سے کسی کی سفارش قبول ہو سکتی نہیں ہے۔ بلکہ یہ شریکوں سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے معبودان باطلہ، جن کی مشرکین یہ کچھ کر سمجھتے ہیں عبادت کرتے ہیں، یہ سمجھ کر عبادت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، یہ کتب ابدال، یہ پیر اور جتنی مریدی ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رب العالمین کے آگے ہماری سفارش کریں گے۔ نہیں نہیں، انہیں اللہ کے عذاب سے بھی کوئی بچا سکتا نہیں ہے، کیونکہ میرے رب کا اعلان ہے، اگر تم
مصطفیٰ کی سفارش چاہتے ہو، رب العالمین کا دیدار چاہتے ہو، آقا انور کے چہرے کو دیکھنا چاہتے ہو، کملی والے کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی چاہتے ہو، پھر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمیں کون سا کام کرنا چاہیے۔ رب العالمین کا کلام کہتا ہے فَسُبْحَانَ اللَّهِ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ۔ آقا کی سفارش چاہتے ہو، تم یہ مضمون سن رہے ہو کہ مصطفیٰ کی سفارش پانے والے کون؟ اگر تم سفارش چاہتے ہو پھر کرنے والا کام یہ ہے کہ تم صبح شام رب العالمین کی تسبیحیں بیان کرو، آقا پر درود پڑھو۔ تسبیحیں بیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صبح شام تمہیں تسبیحیں کرنی پڑیں گی اگر مصطفیٰ کی سفارش چاہتے ہو، مصطفیٰ کا ساتھ چاہتے ہو۔ حضرات آئیں روز قیامت دربار الہی میں کن خوش نصیب لوگوں کو سفارش ملے گی، کن خوش نصیبوں کو یہ سعادت حاصل ہوگی۔ روز قیامت ان میں سے سر فہرست سب سے پہلے جو انبیاء 1,24,000 تقریباً کم و بیش، مشکات کے اندر 5,758 نمبر پر حدیث ہے، کہا کہ انبیاء کی جماعت میں سے 1,24,000 پیغمبر میں سے کم و بیش سب سے پہلے جو سر فہرست سفارش کریں گے وہ امت محمدیہ کے نبی محمد ہوں گے۔ میں نہیں کہتا، مصطفیٰ کا فرمان رسول ہے۔ صحیح مسلم میں 6,940 نمبر پر حدیث ہے، بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ کہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں آقا تشریف فرما تھے، چاروں چیف کمانڈر بھی موجود تھے، آپ نے مصطفیٰ کو سامنے بیٹھے ہوئے صحابہ کرام، میں یہ کہتا ہوں وہ کیا منظر ہوگا کہ آسمان کے تارے سامنے بیٹھے ہوں گے اور سورج سے بھی روشن اور چاند سے بھی چمکتا ہوا چہرہ سامنے بیٹھا ہوگا۔ کہا اے میرے صحابہ سن لو، انا سید ولد آدم یوم القیامتی، سب سے پہلے روز قیامت میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ جس کی سفارش چلنی ہے اس کا تعارف کروا رہا ہوں۔ نوجوانوں آج اپنے دل میں یہ بٹھا کر لے جو کہ کون کون سے کام کریں گے تو مصطفیٰ کی سفارش ملے گی۔ یہ دنیا کے جتنے لٹر پٹر چیزیں ہیں، یہ سب جو جھوٹے دعوے کرنے والے سفارشی ہیں، یہ تمہارے کام آ سکتے نہیں ہیں۔ کہا آگے وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، کہا سب سے پہلے کملی والے کی قبر شق ہوگی، قبر کھلے گی۔ آگے وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور سب سے پہلے میں سفارش کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلے اللہ کے دربار میں میری سفارش قبول ہوگی۔ آقا کی سفارش کن کو قبول ہوگی؟ عقیدہ طحاویہ میں نے پڑھا ہے، صفحہ نمبر 223
اور 238 میں لکھا ہے، کہا وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ کیا ہوں گی؟ نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی اور مقام اعراف میں ٹھہرایا جائے گا۔ نوجوانوں یہ سمجھو مقام اعراف کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، مصطفیٰ کا یہ فرمان رسول ہے، کہتے ہیں کہ مقام اعراف ایسا مقام ہے، اللہ ہمیں ان سب مقام سے محفوظ فرمائے۔ میں یہ کہتا ہوں اس امت کو یہ سمجھنا ضروری ہے، یہ ایک طرف جنت کے باغات لگے ہیں، اس طرف نہ جنت کی ہوا پا سکتے ہیں، دوسری طرف جہنم ہوگی، اس کی بڑھاس بھی اس مقام سے دور ہوگی اور وہ اس درمیان میں اس مقام پر کھڑے ہوں گے۔ اللہ پاک کہیں گے، اے میرے نبی یہ تیری امت کے بندے ہیں، ان کی گناہ بھی برابر ہیں اور نیکیاں بھی برابر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے، بِشَفَاعَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ کے رسول کہیں گے، اے اللہ میں تیرا نبی ہو کر یہ کہتا ہوں تو ان کو معاف کر دے۔ تو سفارش کا جو سب سے پہلے جس کو یہ انعام ملنا ہے، اللہ کا کلام یہ کہتا ہے، سورۃ طٰہٰ 20 نمبر سورت اور آیت نمبر 9 میں ہے، يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا۔ کہا، اے میرے نبی ان مکے کے چودھریوں کو بتا دو، چاروں چیف کمانڈر کو بتا دو، یہ مدینے کے بسنے والوں کو بتا دو کہ اللہ سفارش، اس دن سفارش اس کی کام آئے گی جس کو رحمان اجازت دے گا۔ رحمان کی اجازت کے بغیر سفارش ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت نے اسی آیت کے آگے ایک اور پیغام دے دیا، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا۔ کہا اگر سفارش قبول ہوگی جس کو رحمان اجازت دے گا، کوئی یہ سمجھ نہ بیٹھے کہ اگر سفارش کرنے والے کا علم زیادہ ہے۔ نہیں، اللہ نے پیغام دے دیا، اے میرے نبی اپنی امت کو بتا دو، یہ عتبہ شیبہ، یہ جتنے جو اس دور کے فتنے باز ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان کو بتا دو کہ جو کچھ اس کے آگے ہے پیچھے ہے تمہارا رب جانتا ہے۔ مخلوق کا علم اللہ کے علم پر حاوی ہو سکتا نہیں ہے۔ حضرات آئے صحیح البخاری میں حدیث ہے 6304 نمبر پر، کہا کہ صحیح مسلم میں 423 نمبر پر حدیث ہے، کہا قیامت کا دن ہوگا، ادھر سے قبریں پھٹ جائیں گی۔ تو دن کون سا ہوگا؟ جمعے کا۔ یہ قسمت والے لوگ ہیں جو گنے چنے اللہ لے آتا ہے۔ کہاں جب قبریں پھٹ جائیں گی، محشر کے میدان میں پہنچ جائیں گے، سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ کس پہ ہوگا؟ سوا نیزے پر۔ ابھی اتنی گرمی آ جائے ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ نوجوانوں یہ دیکھو قیامت کا منظر ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو آخرت کی زیادہ یاد دلوائی ہے، اسی لیے
صحابہ جو ہیں صحابی رسول بن گئے ہیں۔ کہا کہ قیامت کا دن ہوگا، سب محشر کے میدان میں پہنچیں گے۔ اب وہاں دیکھنا کیا ہے کہ پوری کائنات کے لوگوں کی سفارش کون کرتے ہیں۔ لوگ اکٹھے ہو کر، اتنی گرمی کی شدت ہوگی، حقیقت بات ہے، کوئی چہرے تک ڈوبا ہوگا پسینے میں، کوئی سینے تک ڈوبا ہوگا۔ اے اللہ ہمیں ان سب مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ کہا آدم کے پاس جائیں گے، سب سے پہلے آدم کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام سے کہیں گے اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ عرش اپنا لے آئے، ہم سے یہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی، آپ ان کو دعا کر دیں کہ اللہ عرش لے آئے، کیونکہ یہ گرمی کی شدت ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، ہم چاہتے ہیں وہ جلدی سے فیصلہ کر دے کیا جنت ہے یا جہنم ہے، اتنی گرمی کی شدت ہوگی۔ کہا آدم کہیں گے اے آدم آپ تو سب سے پہلے اللہ کے بنائے ہوئے انسان ہیں، ابو البشر ہیں، سب کے پوری مخلوق کے انسانوں میں سے سب کے باپ ہیں، کہا آپ دعا کریں۔ آدم کہیں گے نہیں میں دعا کرنے کے لائق نہیں ہوں، مجھ سے ایک خطا ہوئی ہے، وہی جو جنت سے نکلنے کی۔ آپ کہیں گے جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس۔ نوجوانوں بڑی توجہ سے سنیں، صحیح مسلم میں 423 نمبر پر حدیث ہے، نوح علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے، آپ کہیں گے نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ آپ آدم ثانی ہے اور سب سے پہلے رسول ہیں، آپ دعا کر دیں، وہ بھی یہی جواب دیں گے۔ کہا جاؤ تم ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، ابراہیم کے پاس لوگ آئیں گے، کہیں گے آپ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ کہا نہیں وہی جواب آئے گا، جاؤ تم موسیٰ کے پاس، موسیٰ کے پاس آئیں گے علیہ السلام کے پاس، آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام کرنے والے ہیں، آپ دعا کریں، آگے سے وہی جواب آئے گا۔ آگے آئیں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے آپ روح اللہ ہیں اور کلمۃ اللہ ہیں، آپ بچپن میں ہی ماں کی گود سے بولنے والے ہیں، آپ دعا کریں اللہ کا عرش آ جائے۔ آگے سے یہ کہیں گے نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ وہی جواب آئے گا نوجوانوں، جب یہ جواب آئے گا آگے سے یہ کہیں گے جائیں آپ ان کے پاس جائیں جن کو رب نے مغفور قرار دے دیا ہے۔ مغفور قرار دینے والے کون تھے؟ اللہ نے سورت کا نام ہی سورت محمد رکھ دیا ہے، 47 نمبر سورت اور آیت نمبر 2 میں ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد۔ کہا جاؤ جس کو رب نے مغفور قرار دیا ہے آج اس کی سفارش قبول ہوگی۔ مغفور کا معنی ہے جس کے کوئی گناہ ہی نہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس جائیں گے، کہیں گے آپ دعا کریں، آپ رحمت للعالمین ہے۔ جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت اٹھ کر اللہ سے اجازت طلب کریں گے، اس طرح نہیں کہ سجدہ ریز فوری طور پر ہو جائیں گے، اسی وقت اللہ سے اجازت طلب کریں گے ارفع محمد قلت اسمع، اے محمد آپ اپنا سر اٹھائیں۔ اللہ کے آگے میرے نبی دعا کر رہے ہیں۔ نوجوانوں
ہم اس کی امت ہیں جس کی سب سے پہلے پوری کائنات کے حق میں سفارش ہوگی۔ کہا آپ سر اٹھائیں، آپ کی بات سنی جائے گی۔ آگے وَسَلْ تَعْتَرْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، کہا آج آپ اللہ سے مانگیں، ہم آپ کو نواز دیں گے۔ آپ سفارش کریں، ہم آپ کی سفارش قبول کر لیں گے۔ آج آپ کی سفارش ہم مان لیں گے۔ تو پھر اللہ پاک اسی وقت میرے رب کا عرش آ جائے گا۔ پھر میں کیوں نہ کہہ دوں، اس ایسے تو نہیں اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ پھر لکھنے والے نے بڑی پیاری ترجمانی کی ہے نوجوانوں اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا، حشر دے دیارے دھوپ نے ستانا، کوئی پیر تیرا نظر نہیں آنا، تے دربان جنت کدی نہیں لوانا، جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا۔ جتھے آدم تے عیسیٰ تے موسیٰ بھی ڈولے، یونس تے یوسف لیکن سارے ہولے، ہر نبی اوتھے اے ہوئی بول بولے، بنا مصطفیٰ تے چھٹکارا نہیں ہونا۔ آئے آقا کی سفارش قیامت والے دن کس کو نصیب ہوگی؟ سب سے پہلا وہ شخص ہوگا جو توحید پرست ہوگا۔ توحید پرست۔ جامع ترمذی میں 2441 نمبر پر حدیث ہے، آپ نے کہا قیامت والے دن جس نے، ذرا محبت سے آپ نے بتانا ہے، داتا کون ہے، دستگیر کون ہے، غریب نواز کون ہے، علی کل شیء قدیر کون ہے، بیٹیے دینے والا کون ہے، بیٹے دینے والا کون ہے، داتا کون ہے، داتا کون ہے۔ داتا کا مطلب ہے دینے والا، جو فوت ہو جائے وہ داتا ہو سکتا نہیں ہے۔ کہا یہ ہے توحید پرست جس کے ذہن میں یہ بات پڑ گئی قیامت کا دن ہوگا، فاخترت شفاعتی وہی لمن مات لا تشرک باللہ شیئا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، اس نے محبت سے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہا قیامت کا دن ہوگا، محمد اس کی خود سفارش کریں گے۔ آگے چلیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح البخاری میں 99 نمبر پر حدیث ہے، کہتے ہیں ایک دن آپ کے ساتھ چل رہے تھے تو کہتے ہیں فدا و ابا و امی، آقا کو بلانے کا انداز بڑا پیارا تھا، ایسے تو نہیں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ بن گئے۔ کہا اللہ کے رسول مجھے بتائیں آپ کی سفارش پانے والا خوش نصیب انسان کون ہوگا؟ آپ نے مسکرانا شروع کر دیا، دانت مبارک کلیوں جیسے کھلنے شروع ہو گئے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں
کہتے ہیں مجھے ابو ہریرہ مجھے امید تھی یہ بھی بات تم پوچھو گے، کیونکہ حدیث سننے کا شوق تمہیں زیادہ ہے۔ آپ نے پھر کہا سن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسعد الناس بشفاعت یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ۔ کہا میری سفارش کا حقدار خوش نصیب وہ انسان ہوگا خالصاً من قلبہ او نفسہ، جس نے اخلاص کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں سے جب دنیا سے جائے، نوجوانوں توجہ میری طرف، جب دنیا سے جائے اللہ سے دعا کیا کریں کہ وہ جب دنیا سے جائے گا تو اس کے زبان پر یہ آ جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہا قیامت کا دن ہوگا میں اس کی سفارش کروں گا۔ آگے آئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الجامع الصغیر کے اندر 6357 نمبر پر حدیث ہے، کہتے ہیں کہ جس شخص نے صبح شام 10 دفعہ میرے پہ درود پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی دفعہ؟ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد، اسلامی مہینے کے حساب سے شام مغرب کی نماز کے بعد شروع ہوتی ہے۔ کہا جس نے 10 دفعہ مجھ پہ درود پڑھا بشفاعت یوم القیامت، قیامت کے دن میں اس کی سفارش خود کروں گا۔ ایک حدیث آگے بہت پیاری ہے نوجوانوں، اللہ ہمیں مکے مدینے کی زیارت نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہمیں بڑا شوق ہے، ہمیں حوض کوثر کی زیارت نصیب فرما، اللہ اس کا پانی پینا نصیب فرما، آقا کا دیدار نصیب فرما۔ کہا کہ مدینہ منورہ میں 3339 نمبر پر صحیح مسلم میں حدیث ہے، کہا کہ جس شخص کو مدینہ منورہ میں اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کس میں؟ میرے نبی کا شہر بھی اعلیٰ، میرے نبی کا شہر بھی اعلیٰ، جس جگہ پر ہیں وہ جگہ بھی اعلیٰ۔ کہا جس شخص نے مدینہ منورہ میں گیا، اگر اس کو کوئی تکلیف آئی، بیماری آئی، حقیقت بات ہے میں جتنی دفعہ مدینہ منورہ میں گیا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ جس کو یہ مدینہ منورہ میں جانے کی سعادت نصیب ہو گئی، اس کو اگر کوئی تکلیف کوئی بیماری آتی ہے، میرے نبی کا فرمان ہے من صبر علی لأوائها كنت له شفیعا او شہیدا یوم القیامہ۔ کہا قیامت کا دن ہوگا اس کے اگر وہ تکلیف پر صبر کرے گا، مدینے کی سرزمین پر صبر کرتا ہے، تکلیف پر کوئی مصیبت آتی ہے، کہا قیامت کا دن ہوگا اس کے ایمان کی گواہی اور قیامت کے دن اس کی سفارش بھی میں محمد کروں گا۔ اللہ پاک ہمیں مدینے کی زیارت نصیب فرمائے۔ آگے آئیں، صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر حدیث ہے 1195 نمبر پر، آقا کا فرمان ہے کہ جس شخص کو مدینے میں موت آ جائے، اللہم اجعلنا منہم، میری بھی یہ خواہش ہے یا مکے اور مدینے میں موت آ جائے، یا منبر رسول پہ آ جائے، یا نماز پڑھاتے ہوئے آ جائے، یا نماز پڑھتے ہوئے آ جائے،
اچھی موت کی خواہش کرنی چاہیے۔ صحیح البخاری میں یہ حدیث ہے، کہا جس کو مدینے میں موت آ گئی، فَمَن مَاتَ بِالْمَدِينَةِ كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا۔ قیامت کا دن ہوگا، محمد اس کی سفارش بھی کریں گے، اس کے ایمان کی گواہی بھی دیں گے۔ اللہ ہمیں سب کو موت دے تو مدینہ منورہ میں دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1890 نمبر پر حدیث ہے، صحیح البخاری میں کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ یہی دعا کرتے تھے، آپ نے بھی اس دعا کو یاد کرنا ہے۔ یہ 360 میں بھی آ جائے گی اور یہ مسئلہ جو ہے اسلام 1 میں بھی آ جائے گا اور کتاب التسع میں بھی آ جائے گا۔ کہا کہ جس شخص نے یہ دعا کرنی شروع کر دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کرتے تھے، کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک، اے اللہ مجھے تو اپنے راہ میں جہاد میں شہادت نصیب فرما۔ آگے کیا دعا کرتے تھے؟ وَجَعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اے اللہ عمر کو موت دے مدینے شہر میں عطا کر دے۔ آپ یہ دعا کرتے تھے، نتیجہ کیا نکلا؟ اگر تم چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ آقا کی سفارش نصیب ہو جائے تو تم نقل اتارو، ابو بکر کی صدیق بن جاؤ گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم مصطفیٰ کی سفارش لے لو تو پھر تم عمر بن جاؤ، فاروق بن جاؤ گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم مصطفیٰ کا ساتھ نصیب ہو جائے پھر یہ سمجھو کہ تم عثمان کی نقل اتارو، دماد رسول کی نقل اتارو، ذوالنورین کی نقل اتارو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم 1,24,000 پیغمبر، 1,44,000 صحابہ کی اگر تم نقل اتارو گے، سورت کی، سیرت کی، اگر تم امام بخاری کی نقل اتارو گے، اگر تم امام ترمذی کی نقل اتارو گے، اگر تم امام ابو داؤد کی نقل اتارو گے، اگر تم پلس پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی نقل اتارو گے، قیامت کا دن ہوگا تمہارا نبی تمہاری سفارش خود کرے گا۔ پھر لکھنے والے نے بڑی پیاری ترجمانی کی ہے، مکے تے مدینے دی ہر چیز نرالیے، مکے، یہ میری سوچ ہے، میرے نوجوانوں کی سوچ ہے، مکے تے مدینے دی ہر چیز نرالیے، خود رب کعبہ نے، خود رب کعبہ نے کیتی رکھوالیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔